السلام علیکم اقبالیانس، مائی ڈیئر اقبالیانس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ کا چیئرمین، بانی چیئرمین ڈاکٹر رامے۔ پچھلی نشستوں پہ، پچھلی ویڈیوز میں نے ریکارڈنگ کی تھی کہ ہم نے کس طرح 4 ہاسٹلز کے اوپر قبضہ کیا اور اس پہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کی مہر لگا دی۔ اس میں 2 پہ ہم نے قبضہ کیا جو اعجاز حسن صاحب کے زمانے پرنسپل میں، اور پھر 2 پہ قبضہ کیا جب ڈاکٹر افتخار آ گیا ایز اے پرنسپل۔ آج میں کچھ اور باتیں کرنے لگا ہوں، یادیں شیئر کرنے لگا ہوں۔ اب رائزنگ ڈاکٹرز نے جس تیزی سے اس نومولود کالج میں ترقی کی اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹیچروں کے لیے، سب کے لیے دن رات محنت کی، اب اس کا نام سارے پنجاب کے میڈیکل کالج میں ہو گیا۔ اب پنجاب کے میڈیکل کالج میں سے جو تھا راول پنڈی میڈیکل کالج، وہ بھی نیا نیا تھا۔ اسی طرح فیصل آباد کا جو میڈیکل کالج تھا، پنجاب میڈیکل کالج، وہ بھی ہم سے 1 سال پہلے بنا تھا۔ اب اس میں نشتر جو تھا وہ پہلے سے ہی تھا۔ تو اب ان سب میں ہمارے دوستوں کی یونینز تھیں، آرگنائزیشن تھیں، سیاسی جماعتیں، مطلب اسٹوڈنٹس جماعتیں تھیں۔ جس طرح ہم رائزنگ ڈاکٹر تھے، اسی طرح فیصل آباد میں ویلینٹس تھے، نشتر میں لبرلز تھے، اسی طرح پنڈی میں تھے۔ تو اب میں نے کوشش کی کہ یہ چونکہ ہم ایک خیال کے لوگ ہیں، اور سب میڈیکل کالج اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں بھی جو یونین تھی وہ دوسری تھی، تو وہاں پہ تنظیم حیدر تھے، سنا آج کل امریکہ میں مجھے پتہ چلا۔ تنظیم حیدر پریزیڈنٹ تھے اور نصرت جنرل سیکرٹری تھے، اور قاضی جو تھے پیڈیاٹریشین وہ بھی ایک عہدیدار تھے، اس طرح خالد یورالوجسٹ وغیرہ۔ تو جن کو میں نے پچھلے ایک دفعہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ باقاعدہ ہم نے ان کو اپنے کالج میں بلایا تھا جب ان کی یونین جیتی تھی، اور اس کی تصویریں بھی ہیں، میں نے شاید شیئر کی ہیں کہ نہیں کی ہیں، شاید لاہور میں ہیں۔ تو پھر ہمارا آنا جانا رہا، ہم نے مل کے کام کیا، ان کی سیلیبریشن پہ اٹینڈ کی، ہمارے آپس میں لڑکا لڑکیوں کے ہاکی کے، کرکٹ کے، بیڈمنٹن کے مقابلے ہوتے تھے۔ اس طرح یاسمین راشد تھی ایف جے میڈیکل کالج میں، فاطمہ جناح میں، ان کے ہاں بھی آنا جانا لگا۔ لیکن وہ چونکہ لڑکیوں کا کالج تھا تو ریسٹرکٹیڈ لوگ ہم جاتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی میچز ہوئے۔ اس طرح پنڈی میں جو تھے وہ، ان کا نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہے، شاید سلیم تھے، اعجاز تھے، تو وہ بھی بہت پیارے دوست تھے۔ تو اس طرح ویلینٹس جو تھے جو فیصل آباد میں تھے، ان میں تایا وغیرہ تھے، یہ لوگ بھی بہت اچھے دوست تھے۔ تو نشتر میں وہ ناڈو وغیرہ تھے۔ تو دوستو، یہ ہم نے ایک قسم کی الائنس بنا دی تمام میڈیکل کالج کی، پبلک میڈیکل کالج یا گورنمنٹ میڈیکل کالج کی۔ اچھا، اس چکر میں جو یہ تنظیموں کے عہدے داران تھے، ان کا بڑا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہمارے مطلب مجیٹھی حال میں بھی آتے تھے میرے پاس، اسی طرح ہم نشتر میں جاتے تھے، فیصل آباد میں جاتے تھے، اس طرح پنڈی میڈیکل کالج میں جاتے تھے۔ تو ہمارا کمیونیکیشن جو تھا وہ رہتا تھا، دوستی تھی، کمیونیکیشن تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ میری تجویز پہ یہ الحمدللہ ہم نے اس پہ بہت کام کیا، مل جل کے کام کرنے پہ۔ اچھا، اس میں کئی میڈیکل کالج تھے وہ ہم نے ایز اے کالج وزٹ کیے، جیسے فیصل آباد میڈیکل کالج ہم نے وزٹ کیا ہماری کلاسز نے۔ تو پھر راستے میں ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، ایک جگہ ہے کھرڑیاں والا، تو کھرڑیاں والا یا کھاریاں والا، وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہماری بس کا، یہ بھی واقعہ ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دور دور کے کالج تھے وہ بھی ہمارے وزٹ کرتے تھے، جیسے خیبر میڈیکل کالج پشاور کے لڑکے لڑکیاں ہمارے پاس آئے، اسی طرح سندھ میڈیکل کالج، ایس ایم سی کا وفد آیا۔ تو اس طرح ہمارا تمام میڈیکل کالج پنجاب سے نکل کے باہر تک ہمارا چلا گیا۔ مجھے یاد ہے جب پشاور کے خیبر میڈیکل کالج کا وفد آیا تو میں سویا ہوا تھا اپنے کمرے میں حسب معمول، تو جو ہیڈ کلرک تھے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، راما صاحب، راما صاحب، مجھے راما لوگ کہتے تھے، یہ ملازم وغیرہ تھے۔
تو میں نے کہا جی جی خیریت ہے. وہ جی صاحب نے آپ کو بلایا. صاحب مینز کے پروفیسر افتخار صاحب نے, انہوں نے آپ کو بلایا. میں نے کہا اچھا خیریت ہے. آج مجھے نہیں پتا لیکن بس آپ چلیں. وہ گاڑی پہ آتے تھے, سرکاری گاڑی پہ. تو میں خیر فٹافٹ میں نے کپڑے بدلے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے تو میں کالج چلا گیا. تو افتخار صاحب نے مجھے بتایا کہ رامے او بھائی خیبر میڈیکل کالج کے لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں تو جلدی سے انتظام کرو. میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں سر, ابھی ہو جاتا ہے. ہم نے اپنے دوستوں کو بلایا, رائزنگ ڈاکٹرز کے لڑکے لڑکیوں کو بلایا, اور جو ہال بنایا تھا نیا ہم نے اس میں ان کو ویلکم کیا. تو اس میں میرا خیال ہے ہم نے ان کو ڈرنکس بھی دیے, تقریریں بھی ہوئیں, مطلب بہت اچھا ویلکم ہم نے کیا. میں نے تقریر وغیرہ کی, ان کو ویلکم کیا, ریسیپشن وغیرہ سارا کچھ نا. تو اس طرح کے ہمارے حالات تھے. اچھا, اب اس کے علاوہ جب ہم MBBS کر گئے تو پھر ہم نے اسی ریلیشن شپ کی بنیاد پہ جو ہم نے اسٹوڈنٹ لائف میں کی تھی, ہم نے آل ڈاکٹرز آل پنجاب ڈاکٹرز آرگنائزیشن بنائی, مطلب پنجاب ڈاکٹر آرگنائزیشن. اب وہ ہم نے پھر یہ کنٹینیو کیا کہ یہ جو ہمارے میڈیکل کالج اب ڈاکٹروں کے جو حقوق ہیں ان کے لیے ہم نے فائٹ کرنی ہے, مطلب اپنے حقوق لینے ہیں. تو ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے وہ پروفیسر عیس محمد صاحب پریزیڈنٹ بنے, اور باقی جو ممبران تھے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے میں تھا, وہ جو تھی وہ عیس محمد تو علامہ اقبال میڈیکل کالج سے, عیس محمد کنگ ایڈورڈ سے تھے, میں علامہ اقبال سے تھا, اور یاسمین راشد جو تھی وہ اس وقت فاطمہ جناح سے تھی. تو نشتر سے ناڈو وغیرہ تھے. تو ہم نے اس طرح کر کے ایک تنظیم بنائی, لیکن اس تنظیم ہم نے جب ڈاکٹرز کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تو ہمارے اوپر مقدمے ہو گئے. ڈاکٹر عیس محمد کو تو گرفتار کر لیا گیا. تو میں ان معاملوں میں بڑا الرٹ رہتا تھا. میں کبھی گرفتار نہیں ہوا, حالانکہ میں نے بڑے بڑے کام کیے اپنی کمیونٹی کے لیے, لیکن الحمدللہ میں گرفتار نہیں ہوتا تھا. ایک تو میری انٹیلیجنس ایسی تھی کہ جو مجھے وقت پہ بتا. ایک دفعہ میرے گھر میں چھاپا پڑا پولیس کا, تو میں پچھلی دیوار گھر کی وہ پلان کر تو میں غائب ہو گیا. اسی طرح ہاسٹل جو تھا ہمارا یہ مجیٹھیا, اس میں بھی ایک دفعہ پولیس کا چھاپا پڑا. تو مجھے پتہ چل گیا پہلے ہی, تو میں بھاگ کے سامنے ایک درخت تھا گراؤنڈ میں اس کے اوپر چڑھ گیا اور میں ساری کارروائی دیکھتا رہا. یہ کوئی احتجاج ہم نے کیا تھا اس میں صوبائی اسمبلی کی جو بلڈنگ ہے نا پارلیمنٹین کی, اس کے سامنے. تو ایک DSP کو میں نے تھپڑ مارا تھا بہت زور سے, جس سے اس کی جو تھی ٹوپی وغیرہ اڑ کے تو وہ گر گئی تھی. تو انہوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی لیکن ہم نکل گئے. تو مقصد یہ ہے کہ کام تو میں نے کافی کیے اس طرح کے, جس کو کہہ سکتے ہیں بہادری کی کہہ لیں, بے وقوفی کی کہہ لیں. اس وقت کہاں پتہ ہوتا ہے جوانی ہے. تو میں ہمیشہ بچ جاتا تھا, لیکن عیس محمد صاحب قابو میں آ گئے. اور یاسمین راشد چونکہ انفلوئنشل عورت تھی, اس کا جو سسر تھا وہ پہلا وزیر تعلیم تھا, غلام نبی ان کا نام تھا. تو وہ رسوخ والی فیملی تھی تو وہ بھی بچ گئی. تو اس طرح کر کے وہ ڈاکٹرز آرگنائزیشن جو ہم نے بنائی تھی پنجاب ڈاکٹر آرگنائزیشن, اس کے کچھ عہدیدار پکڑے گئے. تو پھر اس کے بعد مطلب ہم نے سوچا کہ ہم اب چونکہ ڈاکٹر بن گئے ہیں تو اس طرح پولیس کے کیس اور گرفتاریاں یہ مناسب نہیں ہیں. تو پھر ہم نے اس تنظیم کو تحلیل کر دیا, تو اس کو ڈیزالو کر دیا. تو دوستو اس قسط میں اس ویڈیو میں نے جو بتایا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے میری تحریک پہ کس طرح ہم نے تمام میڈیکل کالج پنجاب کے جو تھے اس میں کس طرح پہلے اسٹوڈنٹ لائی میں ان کے لیے کیا کیا کیا, پھر اس کے بعد جب ہم ڈاکٹر بن گئے تو اس کے بعد کیا کیا. تو دیکھتے رہیے مجھے ڈاکٹر احمد رامے رائزنگ ڈاکٹر چیئرمین. تھینک یو.